ان کے زندگی بخش کلام میں سے جن کے پاس خدا کا کلام ہے اس پہ میرے ساتھ کھولیے مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 12 باب 17 سے 21 آیت۔ مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 12 باب 17 سے 21 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو۔ جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ خصم کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ۔ پاک کلام کی پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ خداوند کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کو سلام۔ سب کو ہاتھ لہرائیے اور خداوند کو زوردار تالیوں سے ویلکم کیجیے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، وہ آج جب بائبل میں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں کہ بدی کا عوض بدی نہ کرو۔ کلام مقدس میں سے آج اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ کلام مقدس میں آج پالوس رسول کی معرفت خداوند ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو۔ جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ آج کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات پالوس رسول ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ بدی کا عوض بدی نہ کیجیے۔ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی بدی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی عداوت رکھتا ہے، آپ کو کوئی گالی نکالتا ہے، تو آپ بدی کے عوض بدی نہ کریں بلکہ آپ سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ آپ نے بدی کے عوض بدی نہیں کرنی ہے۔ بائبل ہمیں سکھانا چاہتی ہے ہم برکت کے وارث ہیں۔ بدی ابلیس کی طرف سے ہے اور برکت خدا کی طرف سے ہے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم برکت کے وارث ہیں۔ اس لیے بائبل یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم بدی کے عوض بدی نہ کریں۔ اگر آپ کے کوئی خلاف بات کرتے ہیں، اگر کوئی آپ سے عداوت رکھتا ہے، اگر آپ سے کوئی برائی کرتا ہے، تو آپ برائی کے بدلے برائی نہ کریں بلکہ آپ سب لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ اور بائبل سکھانا چاہتی ہے کہ انتقام لینا خداوند کا کام ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے گا، آپ کو کوئی گالی گلوچ کرے گا، تو انتقام لینا آپ کا کام نہیں ہے۔ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں دوں گا۔ آپ کا کام کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، آپ کا کام
کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے. آپ کا کام گالی کے بدلے گالی نہیں دینا. آپ کا کام انتقام نہیں لینا. آپ کا کام آپ نے آج غور سے سننا ہے. خدا کہتا ہے اگر کوئی تمہارے خلاف ہے، اگر کوئی تم سے عداوت رکھتا ہے، اگر تم سے کوئی بدی کرتا ہے تو تم نے انتقام نہیں لینا. انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں دوں گا. اور آج غور سے سنیے ہمارا کیا کام ہے. لکھا ہے اگر کوئی تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اور اگر کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی پلا. ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر رکھ دے گا. بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غلبہ جا. کہتا اگر کوئی تیرا دشمن ہے، اگر کوئی تیرے خلاف ہے، اگر کوئی تیرے خلاف باتیں کرتا ہے، اگر کوئی تیرے خلاف گالی گلوچ کرتا ہے، اگر تیرے ساتھ کوئی عداوت رکھتا ہے، اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، اگر تیرے ساتھ کوئی بدی کرتا ہے، تو تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے اس کو کھانا کھلانا ہے. آ میری بہن، آ میرے بھائی، آ میں تیرے ساتھ رفاقت کرنا چاہتی ہوں. میں اور تم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اسے پانی پلائیے. جب آپ اس کے ساتھ اچھا میل ملاپ کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، اچھی باتوں کی تدبیر کریں گے، اچھی باتوں پر عمل کریں گے، تو آپ اس کے سر پر انگاروں پہ ڈھیر رکھیں گے. وہ آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. اور بھائی بہن نے کیا ہے، بدی کے ساتھ آپ نے مغلوب نہیں آنا. بدی کے بس آپ نے بدی نہیں کرنی، بلکہ آپ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آ جائیں. نیکی کے ذریعے بدی کو ہرا دیں، نیکی کے ذریعے بدی کو شکست دے دیں. اور آج اس بات کو سیکھنا ہے، اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ نے برائی کے عوض برائی نہیں کرنی. اگر آپ کے کوئی گالی نکالے، آپ نے گالی کے بدلے گالی نہیں نکالنی. اگر آپ کے ساتھ کوئی بدی کرے، آپ کے بدی کے عوض بدی نہیں کرنی. بلکہ آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ نے اسے کھانا کھلانا ہے. اپنے دشمن کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ رفاقت کیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے، تاکہ آپ نیکی کے ساتھ بدی پر غالب آ جائیں اور شیطان کو آپ شکست دے دیں، جیسے یسوع مسیح نے شیطان کو شکست دی اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا. اور آج یہی بات پولس کی معرفت خدا ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ بدی کا عوض بدی نہ کریں. ہم نے کبھی بھی گناہ کے بدلے گناہ نہ کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بدی یا گناہ کر رہا ہے تو آپ نیکی کے ساتھ اس پر غالب آ جائیں، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے ہم برکت کے وارث ہیں. اگر ہم پطرس کے خط میں دیکھیں، پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 9 آیت، اگر اس میں ہم پڑھیں تو ہمیں پطرس کی بات پر بھی بڑا خوبصورت میسج ملتا ہے. پڑھیے جی بیٹا، پہلا پطرس 3 باب اس کی 9 آیت. بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. آمین. وہاں پالوس کہتے ہیں بدی کے عوض بدی نہ کرو. کبھی بھی آپ گالی کے بدلے گالی نہ دیں. خداوند کہتے ہیں اگر تمہیں وہ گالی دے گا، انتقام لینا میرا کام ہے، میں اسے اس گالی کا بدلہ دوں گا، لیکن تم نے گالی نہیں نکالنی. اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑتا ہے، تم نے جھگڑا نہیں کرنا، میں تمہارا انتقام لوں گا. بلکہ تم نے بدی کا عوض بدی نہیں، بلکہ اس کے لیے برکت چاہیے. اسے کہیں خدا آپ کو برکت دے. وہ آپ کو گالی دے، آپ کہیں خدا آپ کو برکت دے. وہ آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ کہیں خدا آپ کو برکت دے. وہ آپ کے ساتھ عداوت رکھے، آپ کہیں خدا آپ کو برکت دے. کیونکہ لکھا ہے ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمارا خدا برکتوں کا خدا ہے اور ہم اس کے وارث ہیں. ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور برکتوں کا خدا ہمارا باپ ہے. تو ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں، نہ کہ ہم بدی کے لیے نہیں بلائے گئے.
بدی ابلیس کی طرف سے ہے، برکت خدا کی طرف سے ہے۔ اور آج یہ جاننا ہے کہ ہم برکت کے خدا آسمانی باپ یہوہ یری، ہم اس کی اولاد ہیں اور وہ برکت کا خدا ہے۔ اور آج اس بات کو سیکھیے، کبھی بھی بدی کے روز بدی نہ کریں۔ کوئی آپ کے خلاف جا رہا ہے، کوئی آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ نے وہ عمل کبھی بھی زندگی میں نہیں لانا، بلکہ آپ نے نیکی کرنی ہے، اچھی باتوں کے ساتھ آپ نے میل ملاپ کرنا ہے، آپ نے محبت کرنی ہے، اپنے دشمنوں سے بھی محبت کیجیے۔ بائبل اس بات کو وضاحت سے لکھتی ہے کہ آج اس بات کو سیکھ لیجیے، بدی کے عوض بدی نہ کیجیے، گالی کے بدلے گالی نہ دیجیے، بلکہ آپ نے برکت چاہنی ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی برکت چاہیے، اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ انتقام لینا خدا کا کام ہے، آپ خدا پر چھوڑ دیجیے، خدا کا کام خدا کو کرنے دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، انتقام خدا لے گا۔ آپ کا کام ہے آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کیجیے، آپ کا کام ہے آپ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہیے، آپ کا کام ہے اگر آپ کا دشمن بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ خدا کے کام میں مداخلت نہ کریں، انتقام اس نے لینا ہے تو اس کو لینے دیں، آپ خود نہ انتقام دیں، آپ گالی کے بدلے گالی نہ نکالیں، بدلہ خدا دے گا۔ اگر آپ کے ساتھ گمراہ کر رہا ہے بدلہ خدا دے گا، اگر آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے بدلہ خدا دے گا۔ آپ نے گالی کے بدلے گالی نہیں نکالی، کیونکہ ہم برکت کے وارث ہیں، برکتوں کا خدا وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، تو ہم نے ہر کسی کے لیے برکت چاہنی ہے تاکہ ہم برکت کو تھامے رکھیں۔ اگر ہم گالی کے بدلے گالی نکالیں گے تو برکت ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہے گی، اگر ہم برائی کے بدلے برائی کریں گے تو برکت ہم سے چھن جائے گی۔ اپنی برکت کو تھامے رکھیں، اپنی برکت کو مت چھوڑیں۔ اگر کوئی آپ کو گالی نکالتا ہے، اگر آپ بھی گالی نکالیں گے آپ برکتوں سے دور ہو جائیں گے، آپ تو پھر ابلیس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس لیے ہم نے خدا کے پیچھے جانا ہے۔ ہمارا خدا جو محبت کا خدا ہے، ہمارا خدا جو برداشت کا خدا ہے، اس لیے ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ جیسے میں نے برداشت کیا اور بہت سے دکھ سہے، لیکن میرے منہ سے کسی کے لیے، میری زبان سے کسی کے لیے چھل بھی نہیں نکلا، کسی کو میں نے برا نہیں کہا بلکہ میں نے ان کے لیے دعا کی۔ تو آپ بھی اسی کی اولاد ہیں، آپ یسوع کے فالوور ہیں، ہم یسوع پر بلیو کرتے ہیں، ہم اسی کے بلیور ہیں، تو پھر ہم نے بھی یسوع کے سب کا کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے یسوع نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے یسوع کو صلیب چڑھا دیا، آج ہم بھی اپنے دشمنوں کو، اپنے ستانے والوں کو، جو آپ کے ساتھ دعوت رکھتے ہیں، جو آپ کے خلاف ہیں، جو آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں، آپ بھی یسوع کی طرف میں معاف کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے کہ خدا انہیں برکت دیجیے، تو پھر خدا آپ کو بھی سرفرازی بخشے گا۔ اگر آپ گالی کے بدلے گالی دیں گے تو پھر آپ خدا کی حضوری سے باہر نکل جائیں گے۔ آپ نے گالی کے بدلے گالی نہیں دینی، ہم نے نمونہ دینا ہے کہ ہم یسوع کے فالوور ہیں۔ اگر ہمیں کوئی گالی نکالے ہم اسے برکت دیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہے ہم اسے برکت دیتے ہیں، ہم پر کوئی لعنت کرے ہم اسے کہتے ہیں خدا مجھے برکت دے، کیونکہ ہمارا خداوند برکتوں کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، کلسیوں کا خط 3 باب اس کی 25 ہے، پولس رسول کلسیوں کے نام خط 3 باب اس کی 25 ہے۔ آج ہم بائبل میں سے سیکھ رہے ہیں بدی کے عوض بدی نہ کریں، گالی کے بدلے گالی نہ نکالیں، اس کے برعکس آپ برکت چاہیں کیونکہ ہم برکت کے وارث ہیں۔ آپ کسی سے انتقام نہ لیں، انتقام لینا خدا کا کام ہے۔ آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کیجیے اور اسے محبت کیجیے۔ پڑھیے جی۔ کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، وہاں کسی کی طرف گالی نہیں۔ کیونکہ جو برائی کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، خدا کسی کی طرف گالی نہیں کرے گا۔ آپ برائی کے بدلے برائی نہ کریں،
اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے آپ برائی کے بدلے برائی کا جواب نہ دیں, آپ اسے برکت دیں. اس کی برائی کا بدلہ خدا دے گا, کیونکہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا. جو جان خدا کرے گی سو مرے گی, جو برائی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن آپ آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. جو کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ اسے دعا دیجیے, اس کی برائی کا بدلہ خدا دے گا. انتقام لینا خدا کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو لوگوں کے لیے برکت چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو دعا دیتے ہیں. پالوس سے فرماتے ہیں تم ہمیں عزت کرتے ہو, ہم تمہاری عزت کرتے ہیں. پالوس سے کہتے ہیں تم ہمیں بد دعا دیتے ہو, ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. تم ہمیں ستاتے ہو, ہم تمہیں برکت دیتے ہیں. یہ سب خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے. اگر تمہیں کوئی برا کہے تم اسے کہو ہم تجھے برکت دیتے ہیں. تمہاری کوئی بے عزتی کرے تم اس کی عزت کرو. یہ خدا کی تعلیم ہے. اگر تمہیں کوئی ستاتا ہے تم اس کے لیے برکت چاہو. یہ یسوع کی تعلیم ہے. آئیے یسوع کی تعلیم کو فالو کیجیے. ہم برکت کے وارث ہیں. اپنی برکت کو اپنے ہاتھوں سے کبھی نہ جانے دیجیے. اگر آپ گالی کے بدلے گالی نکالیں گے آپ کی برکت آپ سے چھن جائے گی. اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے اگر آپ بھی جھگڑیں گے تو آپ کی برکت آپ سے چھن جائے گی. لیکن ہم برکت کے وارث ہیں. ہم نے بدی کی جو بھی قوتیں ہیں ان پر نیکی کے ساتھ ہم نے غلبہ جانا ہے, اور شیطان کو جیسے یسوع نے ہرایا ہے ہم نے بھی شیطان پر غلبہ پایا ہے. ہاللیلویا. ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں زبور 36 اس کی پہلی آیت. زبور 36 اس کی پہلی آیت. ذرا غور سے سنیے. جو بدی کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بدی نہ کریں, آپ ان کے لیے دعا کریں. شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر ہے. آمین. سنیے خداوند کا کلام کہتا ہے, داؤد نبی فرماتے ہیں کہ جو شریر بدی کر رہے ہیں نا میرے خیال میں اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. سنو واشی بڑی زبردست بات داؤد کا ہے. کہہ رہا اگر آپ کے ساتھ کوئی بدی کرے نا تو آپ دل میں یہ سوچ لیجئے اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. لیکن میرے اندر تو خدا کا خوف ہے. تو بدی کر میں تجھے برکت دیتا ہوں. جو شریر ہے جب وہ بدی کرتا ہے تو داؤد کہتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے پیش نظر خدا کا خوف نہیں ہے. جو برائی کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ خدا کے خوف کو بھول جاتا ہے. اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. لیکن ہمارے اندر تو خدا کا خوف ہے. ہم نے بدی کی بری نہیں کری. جو بدی کرے گا جو برائی کرے گا خدا سے وہ بدلہ پائے گا. بائبل میں لکھا خدا کسی کی طرفداری نہیں کرے گا, خدا کو انصاف کر دے گا. لیکن آپ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کریں تاکہ آپ کی برکت آپ کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. آمین. زبردست مسیح خدا ہمیں آج دے رہا ہے. خوبصورت پیغام خدا آج ہمیں دے رہا ہے. بائبل میں آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ بدی کے بس بدی نہ کریں. جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ اس کے لیے برائی کریں. جو آپ کے ساتھ برا کہتا ہے آپ اسے اچھا کریں, آپ اسے برکت دیں, آپ اس کے لیے دعا کریں. بدلہ لینا خدا کا کام ہے, انتقام لینا خدا کا کام ہے. اور داؤد کہتا ہے جب شریر بدی کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ خدا کا خوف بھول چکا ہے. جو لوگ بدی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ لڑتے ہیں جو آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. لیکن شکر گزاری کرتے ہیں ہمارے اندر خدا کا خوف ہے. اس لیے آپ لوگوں کے لیے برکت چاہیے. آخری حوالہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں. امثال کی کتاب 21 باب اس کی 21. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. امثال 21 باب 21 آیت. جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے زندگی اور صداقت و عزت پاتا ہے. آمین. سن لیجیے آخری حوالہ سنیے. سلیمان کہتے ہیں جو صداقت اور شفقت کو نہیں چھوڑتا, جو سچائی کو اور شفقت کو نہیں چھوڑتا, اسی کی پیروی کرتا ہے وہ زندگی بھی پاتا ہے اور وہ عزت بھی پاتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہے آپ سچائی اور شفقت کو نہ چھوڑیں. آپ یسوع کی تعلیم کو لیتے ہوئے آپ اسے برکت دیں. آپ شفقت کی پیروی کریں,
آپ صداقت کی پیروی کریں, آپ یسوع کی پیروی کریں, آپ شیطان کی پیروی نہ کریں. وہ تو برائی کر کے شیطان کے پیچھے جا رہا ہے, وہ تو خدا کا خوف بھول گیا ہے, لیکن آپ شفقت اور سچائی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں. اگر آپ شفقت اور سچائی کے ساتھ, صداقت کے ساتھ زندگی گزاریں گے, محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے, تو زندگی بھی پائیں گے اور عزت بھی پائیں گے. لیکن جو بری کرتا ہے, جو برائی کرتا ہے, وہ کبھی عزت نہیں پاتا, کیونکہ وہ شیطان ہے اور شیطان کو گرا دیا جاتا ہے. عزت وہی پاتا ہے جو یسوع مسیح کا فالوور ہے اور یسوع مسیح پر بلیو کرتا ہے اور یسوع مسیح کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہی زندگی پاتا ہے, وہی عزت پاتا ہے. آئیے متی سورہ کے میں لکھا ہے, اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو. آج اس تاریخ کو سن لیجیے. اگر آپ کا کوئی دشمن ہے, اگر آپ کو ستاتا ہے, اگر کوئی آپ کے خلاف ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے, تو آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. آپ اس کے لیے برکت میں دعا کیجیے, آپ اس کے لیے شفقت اور سچائی سے پیش آئیے, تو خدا آپ کو برکتوں سے معمور کرے گا. اپنی برکت کو نہ چھوڑیں, اپنی برکت سے دور نہ جائیں, اپنی برکت کو پکڑ رکھیں. شیطان کو چاہتا ہے کہ وہ آپ کی برکت چھین لے, آپ کو گالی میں لے کر چاہتا ہے, آپ کو برائی میں لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ آپ برکت سے دور چلے جائیں. لیکن ہم نے یہ جنگ میں جیتنا ہے. جنگ جینا بھی لڑتا ہوا, وہ جنگ کبھی نہیں ہارتی. ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. شیطان کے ساتھ جنگ لڑیں اور یسوع کا جلال اپنی زندگی میں رکھیں. آپ جنگ کبھی نہیں ہاریں گے, آپ جنگ جیتیں گے اور شیطان ہارے گا, کیونکہ شیطان ہارا ہوا ہے اور یسوع فتح مند ہے. ہم فتح مند خداوند یسوع کی کلیسیا ہے, اس کی امت ہے, اسی کے ہم نام کو جلال دیتے ہیں. اسی لیے آپ کبھی بھی بدی کے عوض بدی نہ کریں. جیسے ہمارے یسوع نے کیا, ہمارے یسوع نے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی, اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی, انہیں برکت دی, انہیں معاف کیا. آئیے ہم بھی اس تعلیم کو اپنی زندگی میں لیں, بدی کے عوض بدی نہ کریں, گالی کے بدلے گالی نہ دیں. تو برکت کے وارث ہے. اگر کوئی تمہیں ستائے, کوئی برائی کرے, کوئی گالی نکالے, آپ اسے برکت دیں. کہے خدا آپ کو برکت دے, تاکہ آپ کی برکت آپ کے پاس رہے, آپ کی برکت آپ سے چھین نہ لی جائے. آپ کلام پڑھیں اور سن جائیں, خدا ان کی برکت ہو.